لاکھوں خرب و درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک کارگزاری ہے، محمود بن مصری نے فرمایا میں کئی سال تک فرانس میں رہا، اپنے ملنے والوں سے ایک فرانس کے ڈاکٹر کی تعریف توصیف سنتے سنتے اکتا گیا۔ کوئی کہتا ڈاکٹر فرشتہ ہے، کوئی کہتا ڈاکٹر سچائی کی مورت ہے، کوئی کہتا ڈاکٹر انسانیت کا اپنا جواب نہیں رکھتی، شرافت اور روشن خیالی، عالی ظرفی، اخلاص مندی، کریم النفس، مہمان نوازی، غرض یہ کوئی بھی انسانی صفت ایسا نہ تھا جس سے میرے ملاقاتی سے نسبت نہ دیتے ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے مل لوں، ایسے شخص سے جس ڈاکٹر کا نام غرعینیہ تھا۔ یہ فرانسیسی پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا۔ اوہ ماشاء اللہ، بڑا آدمی تھا۔ اس کے حضرت العزیز کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اس آزاد ملک میں پارلیمنٹ کی ممبری اور قوم کی ترجمانی کا ایسا اعزاز جو وہاں ممتاز منتخب اشخاص کو یعنی کچھ چند لوگوں کو ملتا ہے، بڑی سنسد میں سانسد ہے، لیکن اس کے متعلق لوگوں نے بیان کیا ڈاکٹر نے ایک دلی اور صاف باطنی اور اعزاز اس قدر زیادہ بلند، یعنی سنسدی سے اونچا آدمی ہے یہ، قدر زمین اور ایسا بلند ہے جیسے زمین سے آسمان۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، تمام لوگ عدل و انصاف کی بے حرمتی کر رہے، اور اس نے وہاں سے پارلیمنٹ چھوڑ دیا۔ بولے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ انصاف خطرے میں ہے، انصاف کو ذبح کیا جا رہا ہے، غریبوں کا گوشت بک رہا ہے، مظالموں کا، یعنی اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ غلامی اور فساد کے کھیت بوئے جا رہے ہیں انسانیت۔ تو اس شخص نے پارلیمنٹ کی ممبری چھوڑ دی صرف اس لیے کہ یہاں غریبوں کا کوئی نہیں ہے، سب تقریریں خوب کر رہے ہیں، آزاد خیالی، انسانوں کے حقوق پر دل فریب تقریروں کے پروردہ، جنگ بدل، نفرت، فساد، حرص، ہوا کے دوزخ بھڑک رہے ہیں۔ یعنی لوگ یہاں کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں، اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ اور اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ یہ صرف انسانوں کے لیے پارلیمنٹ گیا تھا، انسانیت کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے دیکھا کہ تو انسانیت کے دشمن ہے، دشمن۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سنسد سے استعفیٰ دیا، پارلیمنٹ چھوڑ دیا۔ پارلیمنٹ ہی نہیں چھوڑا، اس شخص نے پیرس بھی چھوڑ دیا۔ کیا ماشاءاللہ انسان ہو گئے۔ اور اس عظیم الشان انسان نے اس کے بارے میں جب میں نے سنا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو میری اس سے ملنے کی دلچسپی بڑھ گئی۔ محمود بن مصری فرماتے ہیں کہ میری اس سے ملنے کی دلچسپی بڑھ گئی، اور ہر مسلمان چاہتا ہے بس اسلام قبول کیوں کیا، پتہ چلے، ہر ایک کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا، ملنا چاہیے۔ سبب اسلام قبول کا سبب ضرور پوچھنا چاہتے ہیں سے، چاہے خود اسلام پہ چلے نہ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت۔ اچھا، اسے یقین میں ترقی ہوتی ہے، یہ بات مطلب ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جائیں، انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنا شروع کر دیا، ڈھونڈتے یوں بتاتے ہیں مریض ڈاکٹر صاحب کے دیوانے تھے، یہ تو الگ بات ہے، مریضوں سے زیادہ تو صحت مند ان کے دیوانے تھے۔ یہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں دیواروں پہ پوسٹر نہیں لگ رہے تھے ورنہ ڈاکٹر صاحب وہاں رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی پیشانی بتا رہی تھی۔ جو یہ بتاتے تھے ڈاکٹر صاحب کے بعد ملنے جانا ہے، مجھے وہاں دلا دیا، بڑی لوگوں ایسے ملتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، ارے ڈاکٹر صاحب یہ ہیں، عجیب وہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں ان کے، مہمان نواز ہیں، مسلمانوں یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، رکھتے ہیں، ایسا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی تعریف کے بہت سارے۔ تو بولا میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا رہی؟ تو انہوں نے آپ کے پاس کون مولانا صاحب آئے، کس نے آپ کو سمجھایا، کس کی تقریر سنی جس کی وجہ سے آپ کو دلوں میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں نے نہ کسی کی تفسیر پڑھی، نہ کسی مولانا مولوی سے ملا۔ تو بولے پھر کیا واقعہ گزرا، کیسے آپ نے اسلام قبول کیا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا میری جوانی سمندری سفروں میں گزری ہے، مجھے سمندر کے نظارے اور بحری یعنی سفر، پانی کا دیکھنا، سمندروں میں گھومنا، کشتیوں میں، اور رات دن پانی اور آسمان کے درمیان بسر کرتا تھا، یعنی دن رات پانی میں رہتا تھا اس قدر۔ اور بولا میں تو اپنے بارے میں سوچتا تھا، کہیں میں ایسا لگتا تھا میں پانی یعنی آبی مخلوق کہتے ہیں غالباً، کہ میں تو پانی کی جو مخلوق ہوتی ہے، پانی والا سانپ بھی ہے، سانپ تو آستین کے بہت سارے ہیں، پانی والا سانپ، مچھلی ہے، بہت سارے چیز سب جانتے ہیں آپ، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے چھوڑتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے دیکھا، مجھے ایک دن قرآن کا ترجمے والا قرآن مل گیا جو فرانسیسی زبان میں تھا۔
میں پڑھنے لگا تو سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری، جب میں نے اس کو اس میں ایک گمراہ شخص کی ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ میں نے اس آیت کو نہایت ہی دلچسپی سے پڑھا، کیونکہ میں سمندر کا دیوانہ تھا۔ میں پڑھا، میں کسی گمراہ شخص کی حالت کے متعلق نہایت ہی عجیب اسٹائل سے بیان کیا گیا تھا۔ میں لکھا تھا کہ گمراہ شخص کے حالات، یعنی گمراہ جو ہو جاتا ہے، آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس کو اس کے بارے میں کس نے اچھے انداز سے قرآن پاک نے بتایا۔ سورہ نور کی میرے خیال میں 18 12 ہے، وہ آیت 40ویں ہے اور سورۃ نور ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو سورہ نور کی 40ویں آیت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک گمراہ شخص کے بارے میں کچھ اس انداز سے بتایا، اس کا مفہوم بتا رہے ہیں۔ انکار میں اس طرح دیوانہ ہو رہا تھا، یعنی اللہ کے خلاف ہو رہا تھا، پاؤں مارتا ہے جیسے ایک شخص اندھیری رات میں جبکہ بادل بھی چھائے ہوں سمندر کی لہروں کے نیچے ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ یعنی ایک آدمی سمندر میں لہر پہ لہر ہے، اس کے اوپر لہر ہے، پھر بادل ہے، کالی گھٹا ہے، رات ہے، تو آپ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو کون دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھ پائے گا اس کو۔ تو جب دیکھ نہیں پائے گا اس کی مدد کون کرے گا؟ تو یعنی قرآن کا ترجمہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے اس آیت کا، تھوڑا سا اسے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ان کی مثال بڑے گہرے سمندر کی اندرونی اندھیروں کی سی ہے، اس طرح کی سمندر کو لہروں نے ڈھانپا ہے، لہر کے اوپر لہر ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ اس حال میں ایک شخص یہ دریا میں اپنا ہاتھ نکالے اور توقع ہو، یعنی توقع نہیں کہ اس کو دیکھ سکے اندھیرے پر، اس حال میں ایک شخص دریا میں اپنا ہاتھ نکالے اور توقع نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، جس کو خدا نہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اس کا مفہوم وہی ہے، ایک آدمی اتنے اندھیروں کے بیچ میں، اس کو اندھیرے میں کون اس کا ہاتھ دیکھے گا؟ میں نہیں، اللہ ہی دیکھ سکتا ہے اس کا ہاتھ۔ تو اس میں کہا کہ اللہ ہی اس کو ہدایت دے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس کی عمدگی یعنی اتنے سے کم وقت میں ایک ایسے قصے کو ایک لائن میں ہی ذرا سی ایک آیت میں پوری اتنا بڑا، اور ایسا لگا مجھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، بڑے سفری اور بڑے سمندری، یعنی مجھ سے بھی زیادہ سمندر کے سفر کیے ہوں گے، اور بہت ہی زیادہ میں نے کمال ذہن کا اعتراف کیا، بہت مائنڈیڈ شخصیت ہیں یہ، اور میں بہت میں سمندر کا دیوانہ تھا سمندر کا۔ تو میں نے کہا، اب جب محمود بھائی نے یہ کہا، جب انہوں نے یہ مثال دی تو محمود بھائی بولے میں متاثر نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہو پایا جواب سے کہ اسلام قبول کرنے کی صرف یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے پوچھا بھائی میں اور تو بولا میں تو نہیں سمجھ پایا، حالانکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کم وقت میں اتنی اچھی بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں نے کچھ دن تحقیق کی، پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت تو عربی تھے، محض امی بھی تھے، پڑھ لکھے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد، یعنی اس کے خلاصے کے بعد میرا دل روشن ہو گیا، میں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس خدائے برحق بزرگ برتر بے بدل بے مثل اللہ کی آواز ہے، جو رات کی تاریک میں ہر ڈوبنے والوں کو ڈوبنے والوں کی بے حاصلی کی اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر اللہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دن وہ کالی پہاڑ پہ کالی، رات میں کالی چیٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی فرما گمراہ ہوتے اللہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ وہ حاصلی کو بے حسی کو دیکھ رہا ہے، یعنی آدمی کی بے چینی کو صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اپنے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی آیت پر بڑا احتیاط سے غور کرنے لگا، چند دنوں میں مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھو بھائی، ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمات دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آتا ہے اولین اور آخرین کا علم ہے قرآن عظیم الشان، کہ آدمی قرآن کو پڑھے، غور و فکر کرے، اور ہدایت کی نیت کیا کرے قرآن پڑھنے سے پہلے، اللہ اس میں میرے حصے کی ہدایت مجھے نصیب فرما۔ قرآن پڑھنے کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کریے اللہ میرا ایمان بھی بچا دے اور اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ تو ایسے لوگ اسلام، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور باقی خلاصہ میرے ذہن میں اس قصے کے بارے میں یہ آ رہا ہے، باقی آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے ہدایت کی جو سبب بنا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مہمان نواز تھا، ہمدرد تھا، انسانیت کا بھلا کرتا تھا، تو اللہ نے عیسائیت سے، کفر سے اسلام میں لے آئے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، رشتہ داریوں کا، نعت رشتہ داریوں کا، اچھائی کا معاملہ، محبت پیار سے نہیں بولیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، سنت پہ چلیں گے، اور نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، تو اس سے ہدایت پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کرے، سبحان اللہ۔